ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں آج ہم سب پھر ایک بار اپنے پروگرام فضائل رمضان میں موجود ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان صبر کا مہینہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں صبر کے مفہوم کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت کے سوا کچھ اور نہیں. جنت صبر کا ثواب ہے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ نصف صبر ہے. اس بنیاد پر رمضان، روزہ اور صبر کی باتیں یہ آپس میں نہایت ہی اہم آہنگ موضوعات کی باتیں ہیں. صبر کا لغوی معنی ہے حبس، روکنا. اصطلاحی طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، اپنے آپ کو اس چیز پہ روکے رکھنا جو شریعت اور عقل کا تقاضا ہو. شریعت اور عقل کے تقاضے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اپنے آپ کو پابند بنا دینا، یہ صبر ہے. اس کے ساتھ شریعت اور عقل جس چیز سے روکیں اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے. یعنی شریعت اور عقل جس چیز پر بندے سے یہ تقاضا کریں کہ بندہ اس کام پر پابندی کرے، یہ بھی صبر ہے. اور شریعت مطہرہ جن سے روکیں اور بندہ ان سے ہمیشہ رکا رہے، کبھی بھی ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. اس تعریف کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی کئی اقسام ہیں. صبر کی ان اقسام کے لحاظ سے
بڑی بڑی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت الجبار، رب کی طاعت پر صبر۔ یعنی ایک بندہ نمازی ہے تو ہمیشہ نمازی رہے، یہ نہیں ہے کہ 1 سال پڑھے 2 سال پڑھے پھر تک کے چھوڑ دے۔ روزے دار ہے تو ہر سال روزے رکھے۔ ایک بندہ طاعت جبار پہ صبر کر رہا ہے تو اس صبر کو دائمی بنائے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اس پہ لگائے رکھے، یہ صبر ہے کہ چھوڑے نہیں، پڑھتا رہے۔ دین سمجھتا ہے تو دین کو سمجھتا رہے، اور حق بات کرتا ہے تو حق بات کرتا رہے۔ اس سلسلہ میں اسے جتنے بھی اس سے مواخذات ہوں اور جس قدر بھی اس کو قیمت دینی پڑے وہ دے، مگر جو حق کی ڈیوٹی ہے اس سے دستبردار نہ ہو، یہ صبر ہے۔ اگر دستبردار ہو گیا تو پھر صبر ختم ہو جائے گا، اگر بدستور قائم رہا تو پھر صبر باقی رہے گا۔ یہ ہے پہلی قسم کا صبر، الصبر علی طاعت الجبار۔ دوسرا صبر یہ ہے الصبر عن معاصی الجبار، رب ذوالجلال کی نافرمانی سے وہ بچا ہوا ہے تو بچا ہی رہے، اور نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرتا رہے۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے اور یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ رب ذوالجلال کی نافرمانی سے رکا ہوا ہے، اس کو کئی سال ہو گئے ہیں، نفس بار بار اس کو تنگ کرتا ہے کہ یہ کام کر لو جو کہ شریعت نے ناجائز قرار دیا، مگر وہ مسلسل نہ کرنے پر صبر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی آنکھ کو ستھرا رکھتا ہے اور غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، تو یہ اس کا صبر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکا ہوا۔ اس نے زندگی کا 1 سال ایسے ہی گزارا، اب دوسرے سال میں داخل ہوا تو اس کی خواہشات اس کو مجبور کرتی ہیں کہ تم دیکھ لو، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو اس نہ دیکھنے پر قائم رکھتا ہے۔ تو یہ ہے صبر معاصی جبار سے۔ ایک شخص جو ہے اس نے شراب نوشی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، وہ شراب نوشی نہیں کرتا۔ ایک شخص اس نے چوری سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، وہ چوری نہیں کرتا۔ ایک شخص نے بدکاری کو اپنے آپ سے بچا رکھا ہے، وہ بدکاری نہیں کرتا۔ تو بدکاری نہ کر کے ایک صبر کر رہا ہے، چوری نہ کر کے ایک صبر کر رہا ہے، سودی کاروبار نہ کر کے صبر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کر لو، پرسوں کر لو، اگلے سال کر لو، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور بچا کے رکھتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا صبر ہے، اور یہ بھی بڑا دل گردے کا معاملہ ہے کہ برائی سے بچنا صبر ہے، اور پھر مسلسل بچتے رہنا یہ رب ذوالجلال کو پسند ہے۔ اس کے بعد ہے الصبر علی الصبر علی طاعتہ و ترک معصیتہ، رب ذوالجلال کی فرما برداری کے صبر پر صبر کرنا، اور اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرنے پر جو صبر ہے اس پہ صبر کرنا، یہ تیسری قسم کا صبر ہے۔ صبر جو ہے وہ اپنے متعلق کے لحاظ سے 3 قسم کا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں صبر کرنا ہے وہ 3 طرح کی مجموعی طور پر چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اس کے پاس پانی ستھرا صاف نہیں تھا پینے کے لیے اور شراب تھی، تو اس نے صبر کیا کہ میں صحیح پاک پانی پیوں گا۔ تو یہ اب پانی جو ہے
یہ ہے صبر کا متعلق۔ پانی کا پینا، تو صبر جو ہے اپنے متعلق کے لحاظ سے 3 قسم کا ہے۔ پہلے نمبر پر صبر الاوامر والطاعات حتی یؤدیہا، اوامر پر جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، حکم دیے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو، ان پر، اور اللہ کی بندگی کی جو چیزیں ہیں ان پر صبر کرنا یہاں تک کہ ان پر صابر رہ کر ان کو ادا کر دے۔ پھر وصبر عن المناہی والمخالفات حتی لا یکافیہ، مناہی سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے صبر کرنا یہاں تک کہ کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ اور پھر صبر علی الاقدار والاقدیہ، اقدار پر اور اقدیہ پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو گئے، رب ذوالجلال نے جو اس کی تقدیر لکھ دی اس پر یہ صبر کرتا رہے، تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ صبر پھر 3 قسم کا، ایک ہے صبر باللہ، پھر ہے صبر مع اللہ، اور اس کے بعد ہے صبر للہ۔ صبر باللہ، اللہ کے ساتھ صبر، اللہ کی وجہ سے۔ صبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر۔ صبر للہ، اللہ کے لیے صبر۔ تو یہ صبر ایک جامع مفہوم ہے، اس کے بہت سے انواع ان 3 اقسام کے نیچے داخل ہیں۔ آئیے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات پڑھتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے صبر کو مختلف مفاہیم میں اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر روزہ ہے، صلاۃ نماز ہے۔ تو جس وقت انسان یہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، تو اس کو مدد ملے گی، رب ذوالجلال کی اون مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمانا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور رب ذوالجلال بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے خالق کائنات فرماتا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک رب ذوالجلال احسان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ اس کو خرچ کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینے والے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، رب ذوالجلال ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین اور منافقین کہتے ہیں وہ کہتے پھریں، آپ صبر کیجئے اس پر۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بولیں صبح کے وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، رات کے لمحات میں آپ تسبیح کریں۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، محبوب آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو مشرکین و منافقین تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں اس پر کوئی غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر سینہ تنگ نہ کیجئے۔
جو صبر پہلے جاری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال یہ حکم فرما رہا ہے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے ان لوگوں کو آج کے دن جزا دی اس چیز کی جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ہر طرف ایسے اسباب تھے کہ بندے کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا، مگر فرما میرے بندوں نے پھر بھی صبر کیا۔ برائی ہر طرف عام ہو چکی تھی، بے حیائی اور یعنی فحاشی، شیطان ننگا ناچ رہا تھا، لقمہ حرام کا ہو چکا تھا اور زمانے کی ترجیحات بدل رہی تھی۔ ایسے میں میرے بندوں نے اپنے آپ کو صبر سے دور نہیں ہونے دیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے، دنیا میں جن لوگوں نے ہمہ جہت صبر کیا ہم نے ان کو آج جزا دی ہے اور انہیں ہر طرح کامیاب و کامران فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر صبر کی جزا کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دے دیا جائے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے ان تمام مقامات پر صبر کی انواع و اقسام کو اور پھر صبر کی جو جزا ہے اس کو بڑے حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ صبر جس کا یہ مختصر سا تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، رمضان المبارک اس صبر کی تربیت گاہ ہے۔ صبر کے لحاظ سے بندے کے لیے ٹریننگ رمضان المبارک میں موجود ہوتی ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرما ہوا شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التسبیح نصف المیزان، تسبیح آدھا حصہ ہے میزان کا، والحمد للہ یملأہ، اور حمد جو ہے اس کو بھر دیتی ہے، والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر جو ہے یہ پھر جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان پوری فضا ہے اس فضا کو تکبیر بھرتی ہے۔ والصوم نصف الصبر، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ والطہور نصف الایمان، اور طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اب اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس بات کو واضح کیا کہ صبر کے اندر روزے کا کتنا عمل دخل ہے۔ تو رمضان شریف میں صبر کے اس مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آج اور سنتے ہوئے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ صبر کا مہینہ صبر کی تربیت لینے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھ لو، انسان لیٹ ہو گیا تھا اور چند منٹ پہلے جس وقت اس کو جاگ آئی تو کیا ہوا، دیکھتا ہے کہ سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، سب کچھ کھانے کے لیے ہے، مگر شریعت نے روکا تو یہ رک گیا، اس نے صبر کیا۔ پھر دن میں لوگوں کے سامنے تو چلو علیحدہ بات ہے، گھر میں تنہا تھا، کھانے پینے کی سب چیزیں موجود تھیں، بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، پیاس بار بار پانی کی طرف اس کو لے جا رہی تھی، مگر اس نے صبر کیا، اپنے آپ کو روکے رکھا کہ میں اس میں ہرگز ملوث نہیں ہوں گا۔ تو اس انداز سے رمضان المبارک میں دن ہو یا رات وہ قیام اللیل میں صبر، دن کے اندر یہ کھانے پینے سے اجتناب میں صبر اور اپنی شہوتوں اور خواہشات کو چھوڑنے میں صبر، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کو ٹریننگ مل جاتی ہے کہ اس کے باطن کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، باطن کے اندر ایک اجالا پیدا ہوتا ہے
جس کی وجہ سے باقی مہینوں کے اندر بھی یہ صبر والا نور جو ہے وہ جلوہ گر رہتا ہے۔ صبر کی ہمہ جہت ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ بڑا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، چونکہ صبر یہ بھی ہے کہ جس وقت ایک انسان اس پہ مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر وہ شکایت نہ کرے اور صبر کرے، اللہ اس کے اجر کو دوبالا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مصیبہ یصاب بها المسلم، جو مصیبت بھی مسلمان کو آتی ہے الا کفر بها عنہ، اس مصیبت کی وجہ سے اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں بشرطے کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے کامیاب زندگی کا جو ہمیں منشور دیا تو وہ سارے کا سارا کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ نہیں ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کیا۔ اتنا اہم ہے صبر کہ چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے کامیاب زندگی کا اس کو جزو قرار دیا، اور یہ صبر ہے ہمہ جہت۔ یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے ناجائز ذرائع سے راتوں رات دولت حاصل کر لی، کروڑ پتی بن گیا، اور اس کو جب خیال آیا کہ میں بھی وہی ذرائع استعمال کر لوں اور میں بھی اتنی دولت حاصل کر لوں، مگر اس کو دین نے صبر کی تلقین کی کہ لقمہ حلال اگرچہ تھوڑا ہے اس پہ صبر کرو، اور حرام اگرچہ بہت زیادہ ہے اس سے باز رہو۔ تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تو رب ذوالجلال اس بندے کو اجر عظیم دے گا۔ اور یہ ہے اصل میں شجاع، بہادر اور بے باک، کہ جس کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدی کی طرف جانے سے روکے تو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جس وقت اس نے دیکھا ماحول میں فیشن ہے، ماحول میں برائی ہے اور ساری دنیا اس میں ڈوبتی جا رہی ہے، اس نے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا کہ سارے اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو ایک اپنے لیے بہترین چیز تصور کرتے ہیں، مگر اس نے پھر بھی فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا تھامے رکھا، اس نے پھر بھی سودی کاروبار کے مقابلے میں لقمہ حلال کو ترجیح دی، اس نے پھر بھی زمانے کی راہ و رسم کے مقابلے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھا، اس نے پھر بھی دنیا کی چمک کو چھوڑتے ہوئے یہی آواز دی ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ لوگ لٹ رہے تھے، جا رہے تھے، نام نہاد روشن خیالی کی چراگاہوں میں کئی چرتے نظر آئے اور عریانی فحاشی کے گندے سیلاب میں کئی ڈوبتے نظر آئے، جس کو وہ ایک لطف بھی کہتے تھے، مزہ بھی کہتے تھے اور ریفریشمنٹ بھی کہتے تھے، اور اس کو ایک اپنے طور پر کامیاب زندگی بھی کہہ رہے تھے، مگر اس بندے نے سب چیزیں ایسی ٹھکرا دیں اور اپنے یقین سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اور مسلسل اس بات پہ موجود رہا کہ لذت وہ ہے جس کو شریعت لذت قرار دے، اور خوشبو وہ ہے جسے شریعت خوشبو کہے، اجالا وہ ہے جس کو شریعت اجالا کہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اجالا نہیں، وہ اندھیرا ہے۔ اگر شریعت ناراض ہے تو خوشبو نہیں، بدبو ہے۔ اگر شریعت کی حمایت حاصل نہیں تو پھول نہیں، وہ کانٹا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو پکا رکھنا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علیکم بدین العجائز، تم پر بوڑھی عورتوں والا دین لازم ہے، کہ وہ اپنے دین پر پکی ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے آگے پیچھے ڈگمگاتی نہیں ہیں۔ اس انداز میں یہ آج کے ماحول میں صبر کا سب سے اہم سلسلہ ہے کہ جب دنیا گمراہ ہونے کو پہنچ گئی ہے، نت نئے پروگرام آ رہے ہیں اور لوگ
ان میں اٹریکشن سمجھتے ہوئے دوڑتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی کوئی واشنگٹن اور ان معاملات کی طرف دیکھے بغیر راہ حرم اور کعبہ کے نور کی طرف جو متوجہ رہتا ہے اور گنبد خضرا کی ہریالی کو جو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، یہ بہت بڑا صابر ہے۔ رمضان المبارک کا یہ صبر جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمیں زندگی بھر کے تمام پہلوؤں میں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آج دن کے وقت نہ کھا کے، نہ پی کے اور خواہشات سے دور رہ کے عملاً ایک بندے نے ثابت کر دیا کہ اس کا رب سے پیار ہے، اور رب کا کہنا وہ مانتا ہے اور اللہ کے دربار کا بگوڑا نہیں ہے۔ یہ نہ کھا کے نہ پی کے جو صبر کیا ہے، اسی سے زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو شہوتیں داخل ہو چکی ہیں، خواہشات نے جو زندگی کے مورال کو زہریلا بنا دیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمہ جہت ایک روشنی اور نور سمجھنا اور شریعت پر قائم رہ کر باقی ہر چیز کا مقابلہ کرنا، یہ وہ صبر ہے جس کی ثواب جس کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جنت اور پھر اللہ کی رضا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے اجر ہے۔ میری دعا ہے ناظرین، خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صبر کی اعلیٰ عظمت عطا فرمائے۔